بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم وقال تعالى جلالا واکراما لنبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں پر سورہ بقرہ کے 5 رکوع ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کا یہاں پر تذکرہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تھی تمام عالموں پر۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت کے سارے اقوام عالم پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی، یہ اللہ کا ان پر کرم تھا۔ حاضرین محترم، دراصل یہ بنی اسرائیل کا جو سارا واقعہ ہے، جو آپ کو سورہ بقرہ میں اور دیگر سوروں میں ملے گا، یہ جب مصر میں تھے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جب مصر میں رہے، جب ان کی نسل ایک کے بعد دیگر نسل میں اضافہ ہوتا گیا، دیگر نسلیں آتی گئیں، زمانہ گزرتا گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل کو کافی تکلیف دی گئی، کافی ان کو ستایا جانے لگا۔ جب فرعون کی حکومت تھی، کافی ان کے اوپر تکالیف کی گئی ہیں، کافی ان کے اوپر مشقتیں ڈالی گئیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے مبعوث کیا تھا۔ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اختصاراً یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے مبعوث کیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے بچا کر لے جانے لگے۔ پھر جس وقت میں وہ آگے بڑھ رہے تھے، دریا راستے میں درمیان میں بحر احمر آ گیا، اور جب پیچھے دیکھا تو فرعون اور اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ انا لمدرکون، یقیناً ہم کو پکڑ لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھ کو ہدایت دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھروسہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، اور توکل تھا۔ اس وقت میں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہے جو بچانے والا ہے۔ پھر حضرات گرامی، اسی وقت اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل سمندر کو پار کر کے نکل گئے۔ فرعون اس کا لشکر وہاں پر ڈوب گیا۔ پھر جب اس سمندر سے بچ کر جب بنی اسرائیل نکلے تھے تو ایک نئی جگہ پر وہ پہنچے، جہاں پر نہ کوئی ان کے لیے گھر تھا، نہ کوئی سر چھپانے کے لیے کوئی وہاں پر چھت موجود تھا۔ بالکل وہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ میدان تیہ میں جب پہنچے، اس وقت میں اوپر سے سخت دھوپ ہوتی ہے، عالم عرب کی گرمی تو ہم جانتے ہیں، سخت دھوپ کا عالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ کرم کیا کہ ان کے لیے بادل کو سایہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ مسلسل ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر جب ان کے لیے کھانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں۔ حضرات گرامی، پھر کچھ عرصہ جب گزرا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کچھ اور غذائیں چاہیے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ
یہاں پر جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ملے گا، مختلف انہوں نے اجناس کا ذکر کیا، تو ان سے کہا گیا کہ سامنے جو شہر موجود ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ داخل نہیں ہوئے، اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی اس وقت میں۔ الغرض بعد میں جو بنی اسرائیل بعد کی جو نسل والے تھے وہ اس شہر میں داخل ہوئے، یہ تفصیلات ملتی ہیں۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کی شروع کے جو آیتوں میں پوپارے کے بعد جو آیتیں ہیں اس کے اندر یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے شرک کیا تھا، پھر شرک کی ان کو سزا بھی ملی، پھر توبہ بھی قبول ہوئی، وہ سارا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو ہے اے بنی اسرائیل میں نے تم پر انعام کیا ہے، تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا، اور میں نے تم کو اس وقت کے سارے اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس سے کسی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ساری آیتوں میں ان کو نصیحت کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، جو تم کو جو ہے سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات آپ جو ہے ربوع کے بعد، پہلے پارے کے ربوع ہونے کے بعد آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیلات آپ کو ملے گی۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو تکلیف دی جاتی تھی، کس طرح سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے اس نعمت کو بھی یاد دلایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب اللہ نے جو ہے ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو، اللہ نے اس کے سمندر میں راستے بنا دیے تھے اور ان کو نجات دی تھی، اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ پھر آگے جب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے یہ بات کہہ کر کوہ طور پر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے لیے بلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ بات کہہ کر وہاں سے گئے تو پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جس میں بنو اسرائیل نے انہوں نے شرک کیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے پھر بچھڑے کو بنا لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم کیا، انہوں نے اس کے بعد شرک کیا تھا۔ پھر ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معافی عطا فرمائی، معاف کر دیا، شاید کہ وہ شکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فرقان عطا کیا، شاید کہ تم ہدایت پر رہو، شاید کہ تم ہدایت یافتہ رہو، ہدایت پر قائم رہو۔ حضرات گرامی، یہ ساری نعمتوں کو اللہ نے ایک ایک کر کے یہاں پر یاد دلایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو بنو اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی، اللہ نے اس کو پھر یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ابھی جو حضرات مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں سے ہمارے ایک مولانا عبدالعلیم حسینی صاحب ہیں، جو لکھتے ہیں کہ کل ان معی ربی سیہدین کا جو واقعہ ہے، یقیناً یہ واقعہ ہمارے احساسات کو جھنجھوڑتا ہے۔ یقیناً آپ نے چونکہ یہاں پر لکھا ہے، بہت صحیح بات ہے کہ جو واقعہ ہے کہ ان کے سامنے موت تھی، سامنے سمندر تھا، سمندر کا پانی تھا، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اس وقت میں کرے تو کیا کریں، بنو اسرائیل نے کہہ دیا تھا انا لمدرکون، ہم کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ پر توکل کی بات کہی تھی، آج وہ بات ہم سب کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو مومن کبھی مصیبت سے گھبراتا نہیں، بلکہ مومن اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھ کو
ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ حضرات گرامی، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے، یہ متوکلانہ کردار ہوتا ہے۔ آج مومن کو بھی چاہیے کہ اس متوکلانہ کردار کو اپنائے، آج اس کردار کا پیکر بن جائے، چاہے کتنی بڑی مصیبت بھی آ جائے گی اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، پیچھے لشکر جرار ہے دشمن کا، سامنے سمندر ہے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں سے راستے بنا دیے۔ یہ کیسا واقعہ تھا؟ یہ جو ہے اللہ کا کرم تھا، اللہ کی ان پر نعمت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ کمال درجے کا توکل تھا، اللہ کی ذات پر اور بھروسہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پہ فضل فرمایا اور ان کے لیے راستہ فراہم کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو 5ویں رکوع کے بعد جو رکوع چل رہا ہے جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے شرک کیا تھا اللہ نے ان کی توبہ، بعد میں جب انہوں نے توبہ کیا تو ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ایک مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا کہ بار بار جب جب نعمتیں ان تک پہنچی تو وہ نعمتوں کو جھٹلاتے گئے، نعمت کا انکار کرتے گئے، بار بار نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی تھی اور بار بار وہ قوم نے ایسی ہی نعمتوں کو جھٹلایا۔ یہ ساری چیز ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ کہ ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ اللہ کو ہم علانیہ طور پہ دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے ایک چیخ ان کو پکڑ لی، اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اس چیخ سے جو ہے جب ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، احساس نہیں تھا، جب گر گئے تھے سب لوگ، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا موت کے بعد۔ وہ چیخ کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، اللہ نے ان فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، شاید کہ تم شکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد کر رہا ہے جب وہ میدان تیہ میں تھے، یاد دلا رہا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ جب ہم نے تم پر بادل کو سایہ بنا کر بھیجا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوا کو نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات ہے جو تجربے سے بھی ثابت ہے کہ مصر کی جو گرمی ہے، عالم عرب کی جو گرمی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مصر کی گرمی کو میں نے بھی دیکھا، اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب دھوپ کے وقت میں آپ جب گھر سے باہر نکل کے جب جاتے ہیں، انتہائی شدت کی دھوپ ہوتی ہے، شدت کی تمازت ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی سائے میں چلے جائیں تو سائے میں جانے کے بعد جو ہوائیں چلتی ہیں، صحرا سے جو ہوائیں آتی ہیں، ہواؤں کی وجہ سے اتنا سکون، اتنا آرام ملتا ہے۔ تو مصر کی دھوپ میں اگر تھوڑا سایہ مل جائے تو اتنا آرام ہوتا ہے کہ اتنا سکون میسر ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سایہ کیا تھا وہ سایہ ان کے لیے بہت کچھ تھا، ان کے سروں پر ایک چھت کے مماثل تھا۔ جب جو ہے بادل چھت پر سر پر آ جائے، چھت بن کر سر پر آ جائے تو ٹھنڈی ہوائیں تو خود بخود صحرا میں چلتی ہیں۔ وہ ہوا جب ہم کو ٹھنڈک میں پہنچتی ہے، جب سائے میں پہنچتی ہے، وہ بالکل ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے۔ یہ مصر کی گرمی کے اندر یہ ہم نے بھی اس بات کو دیکھا ہے۔ الغرض پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو یہ من و سلوا نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے کچھ اور غذائیں چاہیے، اجناس چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، اس میں سے تم جو چاہو بالکل آرام سے کھا سکتے ہو، اور تم اس کے باب الداخلے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے،
لیکن انہوں نے جو ہے یہ داخل نہیں ہوئے، اور اللہ نے فرمایا تھا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اس طرح سے کہتے ہوئے جو ہے ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا تھا اس کو تبدیل کر کے کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی، وہ جو ہے نہیں جا سکے، اور وہ جس جگہ پہ تھے اسی جگہ پر رکے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو نشست رہے گی اس میں اللہ نے چاہا تو اس کے بعد والے 7ویں رکوع میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کے مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کے مبارک موقع پر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باری تعالیٰ جو ساری دنیا میں جو آج بلا اور وبا چل رہی ہے، کرونا کا جو مرض چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور فرما دے اور ساری انسانیت کی اس سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔